کی بہت اچھی سجیشن دی تمام دوستوں نے. میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر تقریباً 75-25 کے حساب پرسنٹیج کے حساب سے رائے منتظر میں کوئی کہتے ہیں احتجاج جانا چاہیے اور کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نیگوسیشن کا راستہ اپنانا ہے, ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. تو نو ڈاؤٹ ٹیبل ٹاک تو ہم کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق کہ ہمارے اندر جو ہے کوئی اتفاق نہیں ہے, ہمیں سب سے پہلے اتفاق اور اتحاد اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موقع ہے کہ اس میں ہم نے اپنے وجود کو منوانا ہے ان بڑے لیڈروں سے. یہ جو ہمارے منسٹرز ہیں, ہماری جو حکومت اہلکار ہیں, ان کے سامنے اپنا وجود جو ہے منوانا ہے کہ ہم بھی یہاں کے رہائشی پاکستان کے باشندے ہیں اور یہاں پر ہمارا بھی کوئی وجود ہونا چاہیے. کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اگر بم بلاسٹ افغانستان میں ہوتا ہے تو اس کو پاکستان میں بند ہو جاتے ہیں. اگر عراق اور امریکہ کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کو پاکستان میں بند ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے 1992 میں عراق اور امریکہ کی لڑائی تھی, اسکول پاکستان میں 2 مہینوں کے لیے بند کیے گئے تھے. تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے ایجوکیشن کے ساتھ. اور اگر حکومت کو بہت شوق ہے اسکول بند کرنے کا تو سب سے پہلے میں اپنے دونوں اسکول کی چابیں یہاں ٹیبل پہ رکھتا ہوں, باقی آپ لوگ اور سب چابیں لے کے جاتے ہیں منسٹر کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ چابیں آپ اسکولوں کو بند کریں اور پھر آپ جانے اور یہ جو 2 کروڑ یا 3 کروڑ بچے ہیں یہ جانے. کیونکہ آئین آپ سب جانتے ہیں کہ جو ڈیفائن ہے کے تحت ایجوکیشن ہر بچے کا حق ہے اور یہ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ بات ہم نے ان کو سمجھانا ہے. دوسری بات یہ کہ کورونا کی جو بات ہو رہی ہے تو کافی ساتھیوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ابھی بھی اسکول چل رہے ہیں, امریکہ میں بھی چل رہے ہیں, انگلینڈ میں بھی چل رہے ہیں, تمام ہمارے جو اسکول چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیٹا ہوتا ہے تو کل میں نے ڈیٹا سروے پڑھا ہے, اس کے تحت کہ پوری دنیا میں جو 15 لاکھ تک جو 50 کا لوگ جو ہلاک ہو چکے ہیں ان میں 17 سال تک کا کوئی بچہ نہیں ہے. 17 سال تک کوئی بچہ جو ہے ان 15 لاکھ کے ہلاکتوں میں کوئی بھی بچہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کورونا جو ہے بچوں سے دور بھاگتا ہے. تو لہٰذا میرے التجا ہے کہ ہم نے اس سیکٹر کو کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کو بچانا ہے. پریشر کو نیگوسیشن کا راستہ اپنانا ہے یا احتجاج کا. اور دوسری بات یہ احتجاج اس طرح احتجاج نہیں کرنا چاہتے کہ لوگوں کی گاڑیوں میں شیشے توڑ دیں یا کسی کے سر پر گھڑی مارے. یہ ایک پرامن احتجاج ہونا چاہیے, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہونا چاہیے, پریسکلب کے سامنے بھی نہیں, کیونکہ وہاں روز روز احتجاج ہوتے ہیں. کوئی ٹیم آئی ہوتی ہے وہاں پر تحقیقات اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں اگر احتجاج کر رہے ہو تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, تاکہ تمام ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک شہید طبقہ ہے جو احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے. تو لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اپنے اتفاق کے اتحاد کو قائم و دائم رکھنا ہے. شکریہ. جی سب دوستوں کی رائے بہت بہت قابل رہا. میرے خیال میں ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہمارے مرکزی صدر ڈاکٹر افسر تشریف فرما ہیں. آپ سب کی باتیں بہت میں پہنچا نہیں ہے. آگے کیا پکچر بنتی ہے جو کہ بعض دوستوں کی شکوہ ہے کہ تنظیموں نے کام نہیں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے اس پہ بہت مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں جو وقت نہیں. تنظیمیں کیا کر رہی ہیں جو مرکز کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ مسلسل رہتے ہیں. جب میں بات دیکھتے نہیں ہے دیکھتے مسلم کے مقام ہیں وہ اسی طرح ہمارے کس لیول پہ جا کے کام کر رہی ہیں اور ان کے خلاف حکومتیں کیا کرتی ہیں اور تھانے کے جو مقامات میں وہ گزر رہے ہیں. ہم لوگ آپ کریں, آپ دوستوں کے کام رہا مزید آپ کی روشنی میں طے کریں گے. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر بابو صاحب سے کہ جناب آپ اپنے خیالات سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب احترام اور قابل قدر ذمہ داران کرنول شہید مرضی عہدیداران ہے سینئر نائب صدر سید خان صاحب، چیئرمین اسلام آباد بورڈ آف ایجوکیشن و سیکٹری اطلاعات جناب چودھری ارشد صاحب، پروفیسر حکیم صاحب، اور آج کے میزبان خصوصی ہمارے نائب صدر جناب راؤ قاسم صاحب، خواتین و حضرات، یقیناً آپ کی شارٹ نوٹس پہ آج جو آمد ہے یہ قابل تحسین ہے، قابل سیلوٹ ہے اور قابل فخر بھی ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس فرد کے لیے جس نے سب کی گفتگو کے بعد بات کرنا ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہیں، اب ان کو رپیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. اور تھوڑی سی آسانی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جس محفل میں بیٹھے ہوں وہ بڑی سالڈ گفتگو سے جو آخری کلمات ہیں ان کو زیادہ وزنی بنا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ نشست جو پچھلے 1.5 گھنٹے سے آپ کی تجاویز کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور اس میں بڑی خوبصورت تجاویز آپ نے پیش کی، کچھ سخت تجاویز بھی تھیں اور کچھ ایسی تجاویز بھی ہیں جو قابل عمل بھی ہیں. تو میرے لیے آسان ہو گیا کہ آپ کی تجاویز میں سے کچھ نکات ایسے آپ کے سامنے دہرا دوں تاکہ ہم مرکزی نقطے کی طرف بڑھ سکیں. بہت سارے دوستوں نے اس سیکٹر کے ذمہ داران کو قصوروار ٹھہرایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مدارس کی اس خطے میں بہت لمبی تاریخ، اسی طرح زندگی کے باقی جو شعبات ہیں، شعبے ہیں، ان کی تعریف بھی ہم سے زیادہ ہے. اس حال کے اندر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے شاید ہی پاکستان بننے سے لے کر آج 2020 کے آخری مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی تسلسل ہمیں بتا سکتا. 71 تک تو ہمیں نظر آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر، پھر 71 سے لے کر 85 تک اور 85 سے لے کر آج تک نجی شعبہ تعلیم پاکستان میں سرکاری سطح پہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. بعض بات جذبات میں آ کے ہم کچھ ایسے الفاظ اور جملے کہہ جاتے ہیں جس کا شاید تاریخی اعتبار سے ہمیں ادراک نہیں. اس لیے میں آج کی اس مجلس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 منٹ اس پہ ضرور لوں گا، پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ ایک تو شاید پاکستان میں پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک زیادہ لمبے عرصے کی تنظیم ہے جس کو تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ اپنے جنرل ممبران کے ساتھ وہ پچھلے 20 سالوں سے کوئی ایسا فیصلہ اس نے آج تک نہیں کیا، کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے اس کے ممبران، اس کے عہدیداران، اس کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان
ان کے رائٹس کو کوئی جو ہے نقصان پہنچے. یہ الحمدللہ پرائیویٹ اسکول نیٹورک کے مرکزی قائدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں میں اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایز اے خادم, ایز اے بانی ممبر ہونے کے ناطے آپ فیوچر اس آرگنائزیشن مستقبل میں آپ نوجوانوں نے اس آرگنائزیشن کو سنبھالنا ہے. تو آج کم از کم آپ کے جذبات اور آپ کا ذہن دونوں ایک پیج پہ ہونے چاہیے. تو کیا 20 سالوں میں پرائیویٹ اسکول نیٹورک نے زونل سطح پہ یا مرکزی سطح, سرکاری سطح پہ یا غیر سرکاری سطح یا ترتیبوں کے اتحاد کی شکل میں کوئی ایسا لمحہ بتائے کہ جب ہم نے وداؤٹ مشاورت اپنے آئین, منشور اور نصب العین سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کیا ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو زیادہ حاوی کرنے کی جو ہے وہ شکل میں سامنے آنا چاہیے. جب ایسا نہیں ہے, تاریخ گواہ اس چیز کی, تو پھر میرا خیال ہے کہ جو کل دعوت نامہ ایشو ہوا, کچھ دوستوں نے وہ پڑھا بھی ہے, تو جو ہماری 1 تاریخ کو مرکزی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے وہ آج سارے اخبارات میں لگی ہوئی ہے. ان سارے اخبارات میں اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ مرکزی کونسل نے 4 چیزوں کے اوپر اتفاق کیا. پہلی چیز کہ ہم جب تک اپنے تمام جنرل ممبرز کے ساتھ مشاورت مکمل نہیں کرتے ہم کوئی اسٹیپ نہیں اٹھائیں. تو ہم نے تو آپ کو اہمیت دی. آج اگر مانے میں ترنول میں اس علاقے کے جنرل ممبران کی میٹنگ ہو رہی ہے, تو جمعے کے بعد مزید 3-4 زونز اکٹھے ہو رہے ہیں گلوبل اسکول سسٹم. منڈے کو پھر 2-3 زون جو ہے وہ بارہپور میں اکٹھے ہو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بھر میں تمام قائدین ہماری قابل احترام, تمام تنظیموں کے سربراہان جو ہے وہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. کمی کس چیز کی ہے کہ ہمارے ہاں حکومتی یا ریاستی فیصلے جو ہیں ان کو پڑھا نہیں جاتا, ان کو دیکھا نہیں جاتا, ان کو سمجھا نہیں جاتا, اور ہمارے کچھ قائدین جو ہیں وہ فوراً میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور ہم سب کے لیے نئے مسائل پیدا کرتے ہیں. راجہ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, دادا میری بھی چائے ٹھنڈی ہوگی, آپ چائے ساتھ نہیں ہیں, بڑی جی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے 6 ماہ میں بھی جو کورونا پیریڈ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا, تکالیف ہوئی, مشکلات دوستوں نے فیس کی, ہم نے بھی فیس کی, تو جب ادارے کھلے تو ہم آرام سے نہیں بیٹھے. ہم نے وہ احکام بالا کے ساتھ کہاں تک کیا مشاورت کی اور کہاں تک پہنچے اس کے میں پہ بات کروں. ابھی میں ایگزیکٹو کونسل کی جو فیصلے ہیں 4 وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہی کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے جنرل ممبرز کے ساتھ. ایک چیز یہ تھی کہ پورے اسلام آباد کے جنرل ممبرز کو کس جگہ پہ جمع کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کی میٹنگ میں بھی جو کہ محدود پیمانے پہ بلائی گئی ہے, SOPs کا خیال رکھنا شاید مشکل ہے ہمارے. تو اگر 250, 300, 400, 500 لوگوں کو کہیں جمع کیا جاتا تو اس کے اقدامات اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے ویک پوائنٹ پیدا کرنا شاید ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو ہم نے مزید لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ نہیں, ہم میٹنگز بڑھا دیتے ہیں, ایک دن میں 2 میٹنگز کر لیتے ہیں. ہر زون کا ہر جنرل ممبر جب تک اپنی رائے نہیں دے گا اور ان کی رائے کا جو ہے وہ اس حد تک ہم خیال رکھیں گے کہ جب مشترکہ یا جو میجارٹی کی رائے سامنے آتی ہے اس کو پھر مرکزی کونسل میں بیٹھ کے اس کے اوپر رائے عمل جو ہے وہ ہم نے کرنا. دوسری اور بڑی
شاید ہمارے ہائی اسکول اور کالج جو ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ فیڈرل بورڈ نے اور فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن جہاں 5 کا امتحان ہمارے ممبر ادارے دیتے ہیں، انہوں نے اپنا ابھی تک کا جو اسکیجول ہے اس کو ریوائز نہیں کیا. یہ ایک بڑی اہم بات، اس کو بھی ہم نے اس کا حصہ بنایا. تیسری اور سب سے اہم بات جو مرکزی ایگزیکٹو کونسل میں ہوئی، جس کا یہاں سے بھی اظہار ہوا کہ ہمیں لیگل راستہ بھی جو ہے وہ اپنانا چاہیے اور پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بننا چاہیے پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک کو، کیونکہ ہم ایک ڈسٹرکٹ کی سطح پہ وفاقی دارالحکومت میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم واحد وہ آرگنائزیشن ہے جو گراس روٹ لیول پہ کام کر رہی ہے، جو انفرادی اسکولوں میں کام کر رہی ہے، جو کام آمدنی والے اسکولوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، جو اپنا ایک مشن رکھتی ہے، جو اپنے ممبر اداروں اور ادارات کے ساتھ مل کے علاقے کی تعلیمی خدمات میں بہت بڑا جو ہے وہ ایک اس کا اثر و رسوخ ہے. تو پھر یقیناً جب یہ ساری چیزیں پی ایس ایل کے ساتھ لنک کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں، میری ٹیم بھی یہ سمجھتی ہے، میرے سینئر ساتھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لوز بال جو ہے وہ نہیں پھینکنا چاہیے جس سے فائدے کی بجائے جو ہے وہ نقصان. آپ دیکھیں کہ جس دن یہ فیصلہ ہوتا ہے 26 نومبر کو پیرا کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جس کے اوپر این سی او سی کے فیصلے اور اس کے عملداری کا پابند بنایا جاتا ہے، جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا. حالانکہ اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے پیرا میں اور ہم نے اسی لیٹر کے اوپر جو بات چیئرپرسن پیرا کو لکھی وہی ہر جنرل ممبر تک پہنچائی کہ ہم اس لیٹر کے اندر، اس نوٹیفکیشن کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو ہاں کی مشاہدت کا. اگر آپ لوگوں کی نظر سے وہ لیٹر گزرا ہے تو آپ کو ضرور اس کا یہاں پہ اظہار کرنا چاہیے. اگلے دن دوبارہ پیرا میں اکٹھا ہونے سے پہلے چیئرپرسن پیرا کے ساتھ جو ہماری بات چیت رہی اس کے اسکرین شاٹ میری سینئر قیادت کے پاس موجود، موبائل میں ابھی بھی وہ ساری موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے. دوبارہ ہمیں بیٹھنا پڑا، دوبارہ ہمیں کے پی کے کا ریفرنس دے کر اسلام آباد کے اداروں کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر جو ریلیف مانگا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور میرا لیٹر بھی وہ لگاؤ، جو لیٹر ہم نے چیئرپرسن پیرا کو لکھا اس میں 3 بڑی چیزیں ہم نے لکھی. کیا کہ پہلے نمبر پہ اس اداروں کو ریلیف کیا جائے. کیا ریلیف کیا جائے کہ 1000 روپیہ اوسطاً ایک بچے کی فیس ہر مہینے کی ہر ادارے کو ملنی چاہیے. جب تک یہ نہیں ملے گی ہمارے معاشی مسائل، انتظامی مسائل اور ایز اے نجی شعبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہونے کے ناطے ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ وہ پرپوزل وزارت تعلیم تک پہنچ چکی ہے. دوسرے نمبر اور اسی تجویز کی روشنی میں نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اسی تجویز کو دوبارہ خیبر پختونخوا کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ سرکولیٹ کرنے جا رہی ہے. وہی تجویز انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں بھی جو ہے وہ چاہے دیں گے. اس سے ڈیٹا بھی آ جائے گا کہ کتنے ایسے اسکول ہیں جو 3000 سے کم یا 2000 سے کم یا 1000 کے ایوریج کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں اور ان کا حق پیدا ہو. دوسری اور بڑی اہم وہ یہ تھی کہ جب خیبر پختونخوا نے جہاں آن لائن کلاسز کی سہولت نہیں ہے وہاں پہ ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ بچوں کو ہوم ورک دینے کے لیے بلوا دیا ہے اسکولوں کے اندر. تو ہمیں بھی یہ جو ہے وہ سہولت دی جانی چاہیے اسکولوں اور یہ مانی گئی، ڈرافٹ کا حصہ بن گئی. لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو انٹروین کیا اس کی وجہ سے وہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اس انداز میں اس کے اندر نوٹیفکیشن کے اندر ڈالا گیا کہ بہت سارے لوگ شاید اس کو سمجھ نہیں پا. مثلا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریسیپشن ڈیسک جو ہے اس کے اندر بنایا گیا
اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہفتہ وار یا 15 دنوں کے بعد یا مہینے کا جو ٹاسک ہے وہ والدین کو دیا جائے. اس میں لفظ جو ہے وہ اسکول ٹو اسکول ویری کرتا ہے. تو ہماری اس تجویز کو تھوڑا سا گڈمٹ کیا گیا ہے جس کے لیے ہمیں دوبارہ پیرا کے ساتھ آن بورڈ ہونا پڑ رہا ہے. اس میں جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بھی اور پیرا کے ساتھ بھی, کیونکہ ہمارا مین جو سپروائزری ادارہ ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی, ہمیں چیک کرنے کے حوالے سے بھی اور اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہماری پہلی جو کہہ لیں کہ کوارڈینیشن ہے وہ پیرا کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. اور الحمدللہ پیرا لیول پہ پی ایس ایل نے جتنی بھی آج تک جدوجہد کیا وہ سب کے سامنے ہے. وہ ریسنٹلی یہ ان حالات کے اندر بھی ہمارا موقف وہی ہے کہ مجاہد کے دوستوں نے آج یہاں پہ کیا کہ ہم ایک ایسا ریلیف وہاں سے لیں جس سے باعزت طریقے سے پرنسپل ایک سیٹ کے اوپر بیٹھ کے والدین کے ساتھ رابطے میں رہے, بچوں کی پڑھائی کا جو نقصان ہے اس کو پورا کرے, اور ایک ہی سورس ہے ہمارا فیس کا جس کے ذریعے ہمیں کرائے بھی دینے ہوتے ہیں, تنخواہیں بھی دینے ہوتی ہے, ادارہ بھی چلانا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ سامنے نہ آئے. تیسری اور بڑی اہم بات جو ایگزیکٹو کونسل میں بھی ہوئی کہ لیگل میں کیوں نہیں اختیار کیا, سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے, ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جاتے. اس پہ بھی میں ایک منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ کل حکومت کی ریٹ تھی ہائی کورٹ کے, حکومت کی جانب سے یہ کسی فرد سے یہ ریٹ اسلام آباد میں دائر کروائی گئی کہ یہ جو پورے پاکستان میں جیسے جلوس ہو رہے ہیں ان کو بند کروایا جائے, اس سے کورونا بڑھ رہا. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ریٹ کو خارج کر کہ یہ ہمارے دائرے کار میں نہیں آتا, اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. پارلیمنٹ اور حکومت بیٹھ کے اس کا حل نکالے, وہ ریفر کر دی گئی پارلیمان کو. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کا ایک ایک پینی, آپ کا ایک ایک لمحہ, آپ کے ادارے کی جو سروائیول ہے یہ ہمارے لیے اس طرح کے کچھ کنڈے یا ذاتی تشہیر سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آج اگر ہم لاکھوں روپیہ اکٹھا کرتے وہ کلام کی نظر کر دیتے ہیں اور وہ لوز بال جو ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اگلے دن خارج ہو جاتی ہے, اس نقصان اجتماعی نقصان کا کون ذمہ دار؟ وہ ایک پورے پاکستان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں فیصلہ جو غلط فیصلہ ہوگا وہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن گئی, اور کوئی ہائی کورٹ کوئی دوسری عدالت جو ہے وہ اس کو ریفرنس بنا کے کسی کو ریلیف نہیں دے. تو ہم پہلی فرصت میں یہ جو ہمارا منڈے تک مشاورتی سلسلہ چل رہا ہے اس میں آپ سب کی جو آراز آج رہی ہے میں نے بھی نوٹ کی, ریکارڈ کا حصہ بھی بنی ہے. تو آپ سے صرف التماس یہ کر رہے ہیں کہ خدا ہے آپ کی تنظیم, خاص طور پر جو ترنور کی تنظیم, یہ تو ویسے بھی قابل سلیوٹ ہے یہ لوگ, انہوں نے مرضی لوگوں سے پہلے اپنی جنرل پارٹی کا اجلاس بھی ایک بلوایا, حکامی اجلاس بھی بلوایا, کھانے تک بھی جو ہے وہ مدھے رہے جاتے ہیں, ریلیف لے کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے مرضی کونسل کے اندر جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ میں بڑے فخر سے کہا ہوں, باقی دوست بھی بیٹھے ہوئے کہ ترنور کی انتظامیہ ہماری جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو آن کرتی ہے. تو یہاں سے اس طرح کے سخت جملے اس لیے بھی ہم سنتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے لاڈلے ہیں, آپ ہمارے وہ تحریک کا میں سمجھتا ہوں کہ مین پلرز ہیں کہ جن کی ساری باتیں سارا ہیں. لیکن آپ میرا خیال ہے کہ اتنی لمبی رفاقت کے بعد کم از کم ہمارے اندر تھوڑی سی وہ پازیٹیو سوچ کی آنی چاہیے کہ جب ہم اس طرح کی مشاورتی میٹنگز کے اندر مشورہ لینے کی بجائے کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں, اس سے شاید منفی لوگوں کے بھی حوصلے تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. جب ہم آپ کے پاس خود چل کے آئے
اور لاسٹ ٹائم تو بلوچستان کی نمائندگی بھی آپ کے پاس تھی فیوچر اسکول کی میٹنگ میں، جس کے بعد ہم جا کے وزیر تعلیم کو ملے، اسپیکر کو ملے، باقی لوگوں کو بھی ملے. تو خدارا پی ایس ایل میں نہیں، پی ایس ایل صرف ڈار صاحب نہیں ہے، پی ایس ایل ہم سب ہے. اس لیے جب بھی آپ پی ایس ایل کے حوالے سے کوئی انگلی کھڑی کریں، وہ جو 2-3 انگلیاں آپ کے اپنے سینے کی جانب ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے پی ایس ایل. کیا پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم نے کسی سے وہ چندہ کٹا کیا؟ لیکن پی ایس ایل زندہ رہا، آپ کے اداروں کے تحفظ کے لیے دن رات نہیں کی ہوئی. آج کے میجر 8-10 اخبارات کے اندر سالے بات ہماری ایگزیکٹو کونسل کی لگی، اس کو آج پڑھے گا. ہم نے وہاں پہ بالکل اس بات کو اٹھایا کہ جب تک والدین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو ہمارے کہانی بورڈ زمزم سے نہیں نکالتے، یہ کورونا کے نام کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں. دوسری اس کی جو بات ہم نے اس کے اوپر میڈیا کے اوپر کی ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے بازار بھی کھلے رکھے ہیں، سیاسی جلسے میں لطف بھی ہو رہے ہیں، باقی بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ صرف سکول بند کر دینے سے اب کورونا کا مقابلہ کریں؟ یہ پبلک کے لیے ہم نے میڈیا کے اوپر یہ چیز ڈالی، اس کو دیکھیں، اس کے بعد اپنی رائے جو ہے وہ آپ سامنے لیں. بتا 1-2 تجاویز میری بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ کسی بھی نوٹیفکیشن کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم اس کے پابند ہیں. اپنے ادارے آپ کھول کے رکھیں، جو آپ کا مینجمنٹ کا سٹاف ہے وہ آئے، جو آپ کی ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ آئے، اور جس طرح خیبر پختونخوا نے ہفتے میں 1 دن کلاس بنوانے کا 1 کلاس کو موقع دیا ہے، وہ آئے، اپنا ہوم ورک لے اور پچھلا ہوم ورک جو ہے وہ چیک کروا کے جو ہے وہ اپنا اس کا جائزہ رپورٹ جو ہے وہ لے کر وہ چلے جائے، اگلے دن دوسری کلاس آ جائے. ایسا 20 کا کیا ہم میں سے شاید ہی کوئی 3 یا 4% ادارے ہیں جن کے پاس تعداد 500 سے زائد ہے. باقی تمام ادارے ایوریج 100 سے 200 کی تعداد کے ساتھ ہمارے نظر. اب کوئی جس کی 150 تعداد ہے یا 200 تعداد ہے ٹوٹل، تو اس کو اگر ہم 6 دنوں کے اوپر تقسیم کرتے ہیں، بنیادی کلاسوں کو چھوڑ دیں جو جونیئر کلاسز ہیں، پری پرائمری کو چھوڑ دیں، تو وہ ہارڈلی 30 سے 40 بچے ایک دن میں بنتے ہیں. ان 30 سے 40 بچوں کے ساتھ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ اپنے اسکول کے اندر بیٹھ کے کام کریں. ایس او پیز کا خیال رکھتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی انتظامیہ کا بندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو آپ سے پہلے انشاءاللہ تھانے میں پی ایس ایل کی بھرتی کیا جائے. آپ سے پہلے اس طرح کی جو کچھ اندھے انتظامیہ تھی اس کا سامنا ہم انشاءاللہ کریں. البتہ لاسٹ میٹنگ میں بھی میں ایک بات یہاں سے کر کے گیا تھا تو اس کا آج تک مجھے جواب نہیں ملا. آج دوبارہ وہ ترنول کی اس میٹنگ میں یہ میں بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حلقہ ہے اس میں ترنول جنگی G13 G14 آتا ہے جس کے ایم ایل اے اسد عمر صاحب جو این سی او سی کے چیئرمین ہیں. تو ہم نے یہاں پہ اب ہمارے اتنے زیادہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی حاضری آج کی شارٹ نوٹس کے اوپر. تو ہم یار ایسی کمیٹی تشکیل دیں جن لوگوں نے اسد عمر کو یہاں سے لیفٹ کروایا ان کو پکڑے، ان کو کہیں ہماری اس کے ساتھ رجسٹر نہیں. ہم اس کو بتائیں ٹھیک ہے آپ نے سیاسی بیان بازی کی تھی اسٹیل مل کے ملازمین کے حوالے سے، ہم وہ نہیں آپ سے پوچھنا چاہتے. ٹھیک ہے آپ نے الیکشن میں بہت دعوے اور بہت ساری باتیں اس حلقے کے حوالے سے کی ہوں گی، ہم اس کا بھی جواب نہیں لینا چاہتے. ہم آپ سے صرف پی ٹی آئی کا سینئر رہنما ہونے کے ناطے، این سی او سی کا چیئرمین ہونے کے ناطے اور اپنے حلقے کا الیکٹڈ ایم ایل اے ہونے کے ناطے صرف ایک سوال کرتے ہیں
کہ آپ پہلے بھی یہاں سے 5 سال ممبر رہے قومی اسمبلی، تو 12 بھی آپ کو 2.5-3 سال ہونے کو ہے، کوئی ایک سرکاری اسکول اس علاقے میں آپ نے بنایا ہے تو وہ ہمیں دکھا۔ جب آپ نے 7-7.5 سالوں میں ایک بھی سرکاری اسکول جو ہے وہ اپنے حلقے میں نہیں بنوایا، تو جو 5-7 سالوں میں یہاں آبادی بڑھی، جو بچے اسکول جانے کی عمر میں ہوئے ہیں، جن بچوں کو فیوچر کی تعلیم کی ضرورت تھی، وہ جو افراد جو ادارے دے رہے ہیں وہ کوئی گناہ کر؟ کیا کبھی آپ نے ان کے ساتھ مشاورت کی؟ کیا کبھی آپ نے ان کو آن بورڈ لیا؟ کیا کبھی کوئی قومی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے سوچا کہ وہ آپ سے تو کچھ بھی نہیں مانگتے، 1 روپیہ آپ سے نہیں مانگتے، وہ اپنی فیسوں سے اپنے ادارے چلا رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں اس حلقے کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ رویہ رکھنے والے کہ آپ کو ذرا بھی فکر نہیں کہ دوبارہ آپ نے عوام کے سامنے نہیں رکھا؟ تو اس ایجنڈا آئٹم کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری کرنول زون کے وہ سارے ذمہ داران جو آج یہاں پہ موجود ہیں وہ ہمیں میٹنگ ارینج کر کے دیں، اور ہماری پورے اسلام آباد کی مشاورتی جو میٹنگ ہیں ان کے بعد ایک وفد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے گا اور آپ کے ان جو سوال جو آپ نے یہاں پہ اٹھائے ہیں ان کے سامنے رکھے گا اور اپنی کارکردگی بھی ان کے سامنے رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرنے کی توفیق دی، ان اداروں کی سروائیول کی جو مثبت جنگ ہے وہ کرنے کی توفیق دی، اور ان اداروں کی وساطت سے اپنے جو فیوچر کے نوجوان ہیں ان کو اچھی اور باعمل زندگی بنانے کے لیے تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں جو ہے وہ فراہم کرنے کی توفیق دی۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب سے ہاتھ مار کے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب متحد ہیں یا ہم جب متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہ ہی ہمیں دوسروں کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پورے پاکستان کی تنظیمیں ہمارے رابطے میں، کہیں اختلاف نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آج اگر یہاں پہ 50 لوگ یا 40 لوگ بیٹھ کے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، جو ہر ایک کی آرا دوسرے سے مختلف ہے، تو آپ ایسے ہی تصور کر سکتے ہیں کہ 200-300-400 تنظیمیں جو پورے پاکستان کی ہیں وہ اپنا ایجنڈا نہیں رکھتی یا ایک دوسرے سے اختلاف جو ہے وہ رکھنے کا حق رکھتی ہے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو اس طرح نہ لیں، ہم سارے لوگ آپس میں کریں، ساری تنظیمیں آپس میں کریں، صرف گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ اویئرنیس اور ان کی تجاویز کی روشنی میں آئندہ میں بتایا ہوگا، اس کا فقدان ہے، اور انشاءاللہ یہ کورونا پیریڈ میں ہم نے پہلے بھی اس کو ثابت کیا، آپ بھی کریں گے، اور آئندہ بھی کوئی مشکل آئے گی تو ہم انشاءاللہ بالکل اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دے گا۔ سر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، میں کہ محمد صاحب کی بات، وہ تو سیاسی بات تو الگ ہے، میں نادرا کا کوآرڈینیٹر ہوں پی ٹی آئی کا پورے اسلام آباد کا۔ آپ لوگ آج کی میٹنگ بنائے تو میں کل ٹائم لے لیں، کل بنائے تو میں پرسوں ٹائم لے لیتا ہوں، وہ کوئی ایشو نہیں۔ باقی جو کالج پی ٹی آئی نے یہاں کے جنگی سعیدہ میں کالج کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، گرلس کالج ہے، اس کے علاوہ 5-6 ادارے اور بھی بنا رہے اس علاقے میں، اس علاقے میں بھی زمین دیکھ رہے ہیں، میں خود ساتھ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کا تو خیر مشکل ہے، 1-2 دن تو اس میں لگیں گے، وہ وزیر ہے، تو آپ لوگ یہاں سے آج کمیٹی بناؤ، میں ابھی فون کر لیتا ہوں کمیٹی بناؤ، اگر آج اویلیبل ہے تو آج اور باقی جو پی ٹی آئی کے کام ہے انشاءاللہ وہ جلدی نظر آئیں گے آپ لوگ۔ سر آپ نے اس کے کاموں پہ وہ ڈالا ہے نا، بہت شکریہ جی، دوست ماشاءاللہ بڑی دیر سے بات چیت کو سن رہے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک اور گزارش کہ آپ سبھی دوستوں سے ہمیں بہت محبت ہے، محبت سے بلکہ آگے جا کے میں کلاس ہوگا کیونکہ ہمارا رشتہ ایسا ہے، ہم نے کسی ہمارا لین دین نہیں، بہت سارے دوستوں سے پہلے دفعہ مل رہے ہیں، پھر کتنے سالوں بعد ملیں گے،
ہم نے بھی الیکشن ایجنٹ میں ووٹیں نہیں لیں، ہمارا اور آپ کا انتہائی معتبر اور پاک و مقدس ہے. تو جو سب جو دیکھنے والے دوست ہیں وہ بھی ان کو دوست بن کہتے ہیں، ہونے بھی چاہیے دل میں جو بات کو سکھا دینی چاہیے. تو میں انہیں ذرا نوجوان جوان بھول کو ہوگا اور ان کے لیے شیئر بھی پیش کروں. اندازی جنون ہم کو بھی معلوم ہے، لیکن ہم تیری طرح عشق کو رسوا نہیں کرتے. بہت شکریہ اظہار تشکر کے لیے. میں چیئرمین اسلام آباد بورڈ آف ایجوکیشن جناب چودھری محمد رشید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بس میں انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ اظہار تشکر کریں. سب سے پہلے تو میں جو جنرل ممبران ہیں جن بھی زون سے یہاں پہ کے لیے آئے ہیں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اسپیشلی تھینکس کرتا ہوں جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے PSN کی طرف سے اور عہدیداران ہیں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی جو کامیاب میٹنگ یہاں پہ ہوئی. بس ایک بات صرف ایڈ کرتا چلوں ساتھ میں کہ بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی جب سارے لوگوں نے کھل کے اپنی بات رکھا. یہی اصل میں ہماری جو یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا بھی یہی کہ ہم جو گراس روٹ لیول ہے وہاں پہ جا کے ہر بندے کو اس کی جو رائے ہے اس کو لیا جائے، اس کی روشنی میں جا کے جو رائے ہے اس کو بنا کر نیشنل لیول پہ جہاں پہ بھی ہمیں اس کو تحریک کو لے کر جانا ہے اس کو لیا جائے. بس ایک بات میں جو انگریزی میں ایک محاورہ ہے اس پہ بلیو کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ بھائی سنگل اسٹیپ ٹیکن بائی 100 پیپل از مور افیکٹو دین کہ این انڈیویجول شوڈ ٹیک 100 اسٹیپس. مطلب ایک اکیلا آدمی چاہے وہ لیڈر ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے وہ 100 اسٹیپس بھی لے لے تو شاید اتنے افیکٹو نہیں ہے. اگر 100 لوگ جو ہے مل کے اگر ایک اسٹیپ لیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور آج کے حالات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر سنایا تو آج ایک شعر میں بھی سنا دوں. کسی شاعر کی غزل آج کا ایک شعر ہے کہ بھئی وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. تو جو آج حالات ہیں اس میں ہم نے جینا ہمارے لیے لازمی ہے اور ہم نے کھڑا ہے. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ صاحب. میں آخر میں ایک تجویز اور ایڈ کرنا چاہوں گا صدر محترم کی طرف سے مختصر سے کہ دوستو جو کچھ جیسے حالات ہیں اس کو مینیج کرنا ہے. ہمیں احتجاج قانونی راستہ بات کی بات ہے، سرے دست جو کچھ ہے ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. مینیج کیسے کرنا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ سے رابطے میں رہنا ہے، اسکولوں کو تالے نہیں لگا دینے، نہیں چلے جانا، چھٹیاں نہیں کرنی ہے، والدین سے رابطہ نہیں توڑنا ہے، اساتذہ کو گھر نہیں بٹھانا ہے. ان سب کو ساتھ رکھیں، متحد رکھیں. اس ایک 2 مہینے کی جو پرفارمنس سے نیکسٹ ایئر لوگ فیصلہ کریں گے پیرنٹس کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. پچھلا لاک ڈاؤن مختلف تھا، اس میں لوگ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی کام ملے گا سب کچھ. ابھی ڈفرنٹ سچویشن ہے. ابھی لوگ توقع کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس دفعہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا جو لرننگ پروسیس جاری رکھیں اور کوئی بھی پروموشن وداؤٹ ایگزامینیشن نہیں ہوگی. تو اس دفعہ اب جو وقت دینا ہے بلائیں، محبت دیں، ان کو پڑھائیں، ان کے ریویژن لیں، ان کے ٹیسٹ لیں، ان کے پیپرز کی تیاری کروائیں پورے شیڈیول کے ساتھ. والدین کے ساتھ مشاورت کریں، اعتماد پہ رکھیں، بچوں کو بلائیں. یہ اس وقت سب سے پہلے کرنے والا کام ہے. اس سے میں نے کافی مشکلات